جناب ڈاکٹر خورشید رضوی کو۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہماری لائیو ٹرانسمیشن دیکھی ہوگی، آج صبح سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور یہ رات گئے تک آج جاری رہے گا۔ جی جی تو علامہ کی شخصیت کے بارے میں ہمارا جی چاہتا تھا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے ان کی شخصیت کو تشکیل دیا، یا آپ ان کی شخصیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں علامہ کی شخصیت ہو یا فن ہو، جس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، وہ بہت ہی ایک یعنی یوں کہیے کہ انسپائرنگ تمام چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھنا کہ ایک شخص جس نے اپنے فن سے اپنے گرد و پیش کو دگرگوں کر کے رکھ دیا، وہ خود کس ماحول میں پلا بڑھا، کیسے اس کی شخصیت کی تشکیل ہوئی، یہ واقعی ایک بہت ہی بصیرت افروز تجربہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس حوالے سے میں نظر دوڑاتا ہوں تو ہم سب سے پہلے ان کے بچپن کی طرف چلے جاتے ہیں، اس سادہ سے ماحول کی طرف جس میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ نفسیات تو یہ کہتی ہے کہ ورثہ اور ماحول ہی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں۔ جی، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 5 برس کی عمر تک بچے کے جو اس کی شخصیت کے بنیادی جو ریفلیکسز ہیں وہ تشکیل پا جاتے ہیں۔ تو اس دور کے ماحول پہ جب میں اپنی معلومات کی حد تک نظر ڈالتا ہوں تو چند چیزیں بہت نمایاں دکھائی دیتی ہیں۔ مثلا وہ یاد آتا ہے مجھے کہ اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا کہ حضرت اقبال میں جو خوبیاں پیدا ہوئیں، قوم کی نظریں جو ان کے طرز کی شیدا ہوئیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے والدین ابرار تھے، باخدا تھے، اہل دل تھے، صاحب کردار تھے۔ تو یہ اکبر نے جو بات کہی ہے بڑی گہری بات ہے کہ وہ ریفلیکشن ہے بچے کی ذات اس کے ماں باپ کی، یا ان کی ایک توسیع ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین رسمی معنوں میں تو ان پڑھ تھے، لیکن کردار کے اعتبار سے ان میں بعض ایسے کمالات دکھائی دیتے ہیں جو بہت محیر العقول ہیں، میں تو کہوں گا۔ مثلا شیخ نور محمد صاحب ان کے والد گرامی، ان میں بھی ایک روحانیت کا عنصر جس کے بہت سے واقعات ہیں اور سب ہم اس وقت زیر بحث نہیں آ سکتے۔ ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اچانک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ کہیں انہیں اجرت پر پارچہ دوزی یا سلائی کے کام کے لیے رکھا گیا تھا، تو انہوں نے کچھ دن کے بعد بڑا تامل محسوس کیا اس میں، اور اس بنیاد پہ اس کام سے وہ دستکش ہو گئے کہ یہاں جو اجرت ملتی ہے وہ زیادہ ہے اور اتنا کام نہیں ہے یہاں جتنی اجرت مل جاتی ہے۔ تو یہ رزق حلال پر ان کا ایک ذہنی ارتکاز جو ہے، جو اقبال نے کہا بھی ہے نا جاوید سے خطاب کرتے ہوئے، سر دین صدق مقال عقل حلال، خلوت و جلوت تماشا یہ جمال۔ جی ہاں، یہ بھی کہا ہے کہ جس گھر کا مگر چراغ ہے تو ہے اس کا مذاق عارفانہ۔ تو یہ عارفانہ مذاق کی بات ہے۔ اچھا، مگر حیرت ہوتی ہے کہ اقبال کی والدہ محترمہ، سنا گیا جب اقبال شیر خوار تھے تو اس زمانے میں انہیں یہ کھٹک ہو گئی کہ شیخ نور محمد صاحب جہاں کام کر رہے ہیں اور وہاں سے جو اجرت مل رہی ہے یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ کوئی خلیش ہو گئی، شیخ نور محمد صاحب نے سمجھایا بھی انہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جب تک میرا ذہن اس معاملے پہ صاف نہیں ہو جاتا میں اقبال کو دودھ نہیں پلاؤں گی۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ کتنی اس میں یعنی تقویٰ کی انتہا ہے۔ احساس بھی چنانچہ عملاً انہوں نے اپنے کوئی زیور فروخت کر کے ایک بکری لی، اور جب تک ان کے ذہن کو یہ اطمینان نہیں ہو گیا کہ وہ شوہر کی جو آمدنی ہے اس میں ان کو کوئی خلش نہیں ہے، اس وقت تک انہوں نے اقبال کو دودھ نہیں پلایا۔ تو یہ ماں باپ تھے جن کے سائے میں یہ پلے۔ اچھا، پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود اقبال کی شاعری میں بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کے پس منظر میں وہ خود بھی کہتے تھے پدر و مرشد اقبال۔ جی جی، انہوں نے ان کی قبر کے لیے، اپنے والد کی قبر کے لیے جو قطعہ لکھا اس میں بھی ان کو پدر و مرشد اقبال کہا۔ تو وہ جو واقعہ ہے کہ انہوں نے اقبال کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا تو کئی بار گزرتے ہوئے کہا کہ میں کسی دن تمہیں کوئی بات بتاؤں گا، اور بتائی نہیں۔ جب ان کا بہت اشتیاق بڑھ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو قرآن یوں پڑھا کرو جیسے کہ تمہیں پر اتر رہا ہے۔
تو اب یہ جو ایک بچپن میں ایک خیال ان کے ذہن میں باپ کی طرف سے ڈالا گیا، یہ ان کے ہاں ایک بہت پختہ ایک تھیوری ایک طرح سے بن کے نکلتا ہے. ان کی تحریروں میں جا بجا اس کا عکس ملتا ہے، ان کے کلام میں ملتا ہے. مثلا وہ جو مشہور شعر ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو یہ اسی تربیت کا ایک یہ شعر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے والد صاحب کی اس بات کی ایک دین ہے، اسی کا ثمر ہے. اسی کا ثمر ہے. الولد سر لابیہ، جی بالکل، کہ بیٹا باپ کی تصویر ہوتا ہے. جی جی. اسی طرح سے وہ جو واقعہ ہے کہ بچپن میں کوئی فقیر آیا اور بہت شد و مت سے اس نے جو ہے صدا لگائی، اقبال نے غصے میں آ کر ایک لکڑی اس کے رسید کر دی جس سے اس کا وہ کشکول گر گیا. تو اس پر والد نے آ کر انہیں جو بات کہی، اس کو انہوں نے رموز بے خودی میں فارسی میں بڑی تفصیل سے نظم کیا ہے. اس نے سیرت ملیہ از تعدب آداب محمدی آست، یعنی جب تک آپ سیرت مطہرہ کے آداب اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے اس وقت تک اسلامی ادب آپ میں پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہاں انہوں نے اپنے والد کا یہ سارا واقعہ نظم کیا ہے اور یہ کہا کہ والد نے مجھ سے یہ کہا کہ قیامت کے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوں گا میں بھی اور یہ فقیر بھی، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا حضور کو اگر وہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ ایک انبار گل جو ہے آدم نہ شد، یہ تم سے آدم نہیں بن سکا، انسان نہیں بن سکا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی میرے ذہن کا اور یہ اتنا گہرا حصہ بنی ان کے ذہن کا کہ ایک بہت بڑی کتاب میں ایک تقریباً پورا باب جو ہے وہ اسی واقعے کے اوپر مشتمل ہے. تو یہ ان کے والدین کا اور کردار تھا، ان کے گھر کا ماحول تھا بہت مذہبی اور متصوفانہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کا جو ماحول تھا اس میں ویسے تو کوئی علمی روایت ہمیں دکھائی نہیں دیتی. جی ہاں. جبکہ علامہ تو ایک بہت بڑی علمی روایت کے امین کے طور پر ابھرے. ہاں، یہاں ایک تو یہ ہے کہ اقبال کے والد صاحب کو خود پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کو شغف بہت تھا علمی شخصیتوں سے ملنے کا. اچھا، پھر یہ کہ اس میں اب ان کے اساتذہ کا کردار آ جائے گا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے گھر کے قریب آج بھی مسجد حسام الدین ہے، وہاں انہوں نے قرآن مجید سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا. وہاں غالباً مولانا عمر صاحب پڑھاتے تھے تو ان سے قرآن مجید پڑھا. تو مسجد میں بھی ان کی شخصیت اس وقت بھی بڑی لائیولی تھی. چنانچہ وہ مجھے یاد آتا ہے کہ کرم بی بی ان کی ایک ہمدرس ایک بچی ہوا کرتی تھی. ان کا انٹرویو کیا گیا. ہاں، ان کا انٹرویو کیا گیا تھا. اس نے کہا کہ وہ اقبال ہمارے ساتھ جو لڑکا پڑھتا تھا وہ بہت شریر تھا اور وہ ادھر سے ادھر کودتا پھرتا تھا اور ہمیں ہنساتا رہتا تھا، لیکن سبق اس کو یوں یاد ہوتا تھا جیسے پہلے سے سب کچھ پڑھ کے آیا ہوا ہے. اچھا، پھر وہاں سے چلتے ہیں تو وہ جو شیوالا تیجا سنگھ آج بھی وہاں ایک بڑی اونچی لاٹ ہے اس کی، اور میں وہاں جب خود مجھے جانے کا موقع ملا تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ کہا جاتا ہے کہ اقبال بچپن میں جب یہاں سے گزرتے تھے تو دیر تک بلندی کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور شاید ان کو یہ جو بلند نگاہی کی کیفیت ان کے ہاں پیدا ہوئی ہے اس کا آغاز شاید اسی ماحول سے ہوا، اسی کیفیت سے ہوا. تو وہاں ایک مدرسہ تھا، اس میں وہ پڑھاتے تھے مولانا غلام حسن صاحب. ان کے پاس داخل کیا گیا انہیں. لیکن مولوی میر حسن صاحب جو ان کے محلے میں قریب ہی رہتے تھے اور بہت باکمال آدمی تھے، جو اصل استاد ثابت ہوئے اقبال کے، انہوں نے بچپن ہی میں ان کو دیکھ کر ان کے جوہر کو پہچانا اور انہوں نے ان کے والد صاحب سے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس بھیجا کرو. تو وہاں بیٹھنے اٹھنے سے اصل میں اقبال کی تربیت جو تھی علمی، کیونکہ وہ عربی اور فارسی کے بڑے جید عالم تھے اور ان میں سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ جو شخص ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا اس میں وہ ان زبانوں کا بہت اعلیٰ ذوق پیدا کر دیتے تھے. اقبال گویا ان کی علمی روایت کے ایک امین اور وارث بن کر ابھرے، اور جب اقبال کو سر کا خطاب جی تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد کو پہلے شمس العلماء کا خطاب دیں. اس پہ یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کی تصنیف کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں خود ان کی تصنیف ہوں. جی ہاں، نہ صرف ان کی تصنیف تھے بلکہ ان کی تصویر فرما ہے. اور سب وہی سے سلسلہ کلام جوڑتے ہیں. علامہ کی شخصیت کی تشکیل میں جن عناصر نے بنیادی کردار ادا کیا آپ نے ان کی نشاندہی فرمائی. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس تربیت کا نتیجہ کس شخصیت کی صورت میں ابھرا تو آپ کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میں اس کو بہت ہی اختصار سے اگر پیش کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو علامہ نے اپنے بارے میں کہہ دیا نا کہ وہ ایک مرد تناساں تھا، تناسانوں کے کام آیا، تو اس کو لوگوں نے
بالکل حرفی طور پر درست سمجھ لیا ہے کہ واقعی بڑے تن آسان تھے. اچھا میں نے تو ان کی زندگی اور شخصیت کا جتنا مطالعہ کیا اس کا ایک سبب بھی ہے نا روشن کہ عام طور پر ان کے سوانح نگاروں نے ان کے ملاقاتیوں نے جو تصویر پیش کی ہے کہ وہ لیٹے رہتے تھے اور تہمت باندھ کر یا بنیان پہن کر اور کوئی ایکٹیویٹی ان کی زندگی میں بظاہر نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب وہ یہی ہے نا کہ یہ ظواہر تھے. ان بطون میں اور اندرون میں کسی نے جھانک کے نہیں دیکھا کہ عمل ایک اور سطح پر بھی ہوتا ہے. یہاں مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ محمد علی جوہر تشریف لائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اقبال ہم تمہارے شعر پڑھ پڑھ کر جیل میں ہو آئے اور تم یہاں آرام سے لیٹے ہو. تو انہوں نے کہا تھا مولانا اگر قوال خود بھی حال لینے لگے تو پھر قوالی کون کرے گا؟ تو قوالی کرنا بھی تو ایک عمل ہے نا. اچھا میں یہ بڑی سنجیدگی